السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ صفات ہے، سورہ یاسین کے بعد 23ویں پارے میں۔ یہ اس کی سورہ صفات کی چند آیات ہیں کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَّنْ خَلَقْنَا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان انسانوں سے پوچھو جو کہ قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا، ان کی پیدائش کرنا زیادہ کرا کام ہے، زیادہ مشکل کام ہے کہ امن خلقنا، یا ہم نے جو مخلوق فرشتے وغیرہ آسمان میں جو بنا کے رکھی ہے وہ اس کو پیدا کرنا زیادہ مشکل۔ انسان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یا کہیں پر ہے سڑے ہوئے گارے سے، کہیں پر ٹھیکڑے سے۔ اور بل عجبت ویسخرون، بلکہ تمہیں اچنبھا اس بات پر ہے اور اسی بات پر وہ ہنسی کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور سمجھائے نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب بھی کوئی نشانی ہمارے پاس سے ان کے پاس پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی بناتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اس قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم کو اٹھا کر کے کھڑا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اسی بات کا یقین نہیں آتا کسی کو، اور آج بھی بہت سے لوگ اسی طرح کے ہیں نہ ماننے والے۔ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل نعم وانتم داخرون، اے نبی فرما دو ان سے کہ ہاں، یوں ہی تم ذلیل ہوگے۔ فإنما هي زجرة واحدة، تو وہ ایک ہی جھڑک تم کو ایک آواز لگے گی۔ فإذا هم ينظرون، اور جب جو ہیں تم سب کے سب دیکھنے، سب ایک ہی طرف جب آواز ہوگی بہت تیز کی قیامت کے روز محشر کا حال ہے، سب ایک بیک نکل کر ایک ہی طرف دیکھنے لگیں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا اس دن، مطلب یہ انسان کہے گا جب قبروں سے نکلے گا کہ ہماری خبر آج ہمارے اوپر کم بختی طاری ہو گئی، ہم کو کس نے سوتے سے اٹھا دیا۔ یعنی جس حال میں بھی وہ قبر میں ہوگا وہ وہاں پر سکون سے ہوگا، لیکن روز محشر جب اس کو اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا تو بہت پریشانی اس کو ہوگی، اور وہ کہے گا کہ ہائے ہماری خرابی۔ لیکن ان سے کہا جائے گا ھذا یوم الدین، آج یہ انصاف کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور آج یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم سب کے سب جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ہاں ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو، یعنی بیویوں وغیرہ کو، ان کو اور جو کچھ بھی یہ پوچھتے تھے ان سب کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فہدہم الی صراط الجحیم، صرف اللہ ہی باقی رہے گا اس دن، ان سب کو لے جاؤ دھانک کر دوزخ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوائے ان کے جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، من دون اللہ، لیکن جو اللہ کے سوا جس کو بھی انسان آج شریک بنائے بیٹھا ہے، اپنا مددگار بنائے بیٹھا ہے، ان سب کو لے جاؤ ان کے ساتھ میں اور دھانک دو ان سب کو دوزخ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ، اللہ کہے گا کہ انہیں روکو ذرا، ان سے مجھے کچھ پوچھنا ہے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھنا ہے کہ ما لکم لنا تناصرون، اور آج یہ کیا ہوا تم لوگ ایک دوسرے کی، یعنی شریک اور مشرک کی بات ہو رہی کہ تم دونوں ایک دوسرے کی آج کوئی مدد ہی نہیں کرتے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج جو ہیں سب کے سب گردن اپنی ڈالے ہوئے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا تھا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، اٹھائیں گے ایک دوسرے کی طرف اور بات کریں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، بولے منہ اٹھا کر جو ہیں دوزخیوں ایک دوسرے سے پوچھیں گے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کہ تم نے جو ہے ہمیں بہکایا اور تم ہمیں ہمارے داہنی طرف سے، یعنی ہم کو بہت اچھے اچھے وعدے دے کر تم بہکایا کرتے تھے، بہکانے آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے کہ ہم تو خود ہی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا کہ ہم تم کو بہکاتے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، نہ ماننے والے لوگ تھے، بگڑے ہوئے تھے، حق سے ہٹے ہوئے تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اور بات جو ہے ثابت ہو گئی آج ہم پر، اور ہم پر ہمارے رب کی بات جو ہے آج ثابت ہو گئی۔ انا لذائقون، ہمیں ضرور چکھنا ہے،
لذائقون، مطلب ہمیں ضرور چکھنا ہے جو کہ آج عذاب ان کو دیا جائے گا، وہ چکھیں گے عذاب کا مزہ جس کو وہ زندگی بھر جھٹلاتے رہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کے ساتھ ایسا ہی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی جس دن انصاف ہو جائے گا تو یہی کہہ دیا جائے گا کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں تو بہت اونچی کھینچتے تھے اپنی تان، یعنی بہت گھمنڈ کی بات کرتے تھے، بہت اکڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ آلہتنا لشاعر مجنون، اللہ کے نبی کو دیوانہ کہا کرتے تھے کہ ایک دیوانے ایک شاعر کے کہنے پر کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ آج بھی اگر کوئی سمجھاتا ہے تو لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کیسے چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق، دیکھ لیں اپنی آنکھ کھول کر کے کیا حال ہونا ہے، اور روز محشر کیا جواب ہوں گے ان لوگوں کے جو کہ آج انکار کرنے والے ہیں۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ یہ تو جن کو یہ دیوانہ کہتے ہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا وہ سچائی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یعنی وہ سبھی رسولوں کے ماننے والے ہیں اور کہتے ہوئے آئے کہ جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے تھے وہ سب برحق تھے، اللہ کی طرف سے تھے۔ اور انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، عذاب چکھنا ہے تم لوگوں کو آج بہت ہی بدلہ دیا جائے گا تمہاری۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارے یہاں تمہیں کوئی اور بدلہ نہ ملے گا صرف انسان کو مگر جو تم نے جو عمل کیے تھے وہ تم کو بدلہ جو ہے روز محشر۔ انسان جب ذلیل ہوگا تو اس کو ہوش آئے گا، عقل آئے گی کہ واقعی میں آج جتنے بھی کھاٹے میں اور خسارے میں وہ گرا ہے روز محشر کے دن گرے گا تو وہ اس کے اپنے ہی کرنے کا نتیجہ، اپنے ہی کمالوں کے کیے ہوئے اعمالوں کا نتیجہ ہوگا۔ اور اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی کوئی غرض نہیں انسان یا فرشتے اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ انسان جو کہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، جب وہ روز محشر اس کو دکھایا جائے گا سب حال کھول کر تب اس کو عقل آئے گی اور وہ خود اپنے اوپر اپنا مذاق اس دن اڑائے گا کہ بتاؤ، آج روئے گا پچھتائے گا، اس دن مذاق بھی اڑائے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے، جو انعام والے ہوں گے وہ تک یہ کہیں گے اپنے کہ مطلب یہ سب کچھ جو ہم کرتے تھے اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، اللہ کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں، یہ جو بھی ہم کرتے تھے ہمارے اپنے حق میں بہتر تھا، اگر ہم اور کرتے تو ہمارے حال جو ہیں اور بہتر ہوتے۔ اور جو نہ ماننے والے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کا حال پوری طرح سے کھینچ کر دے دیا گیا۔ یہ سورہ صفات ہے 23ویں پارے میں، سورہ یاسین کے بعد میں۔ اسی طرح سے پورا قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، بس دیر ہے تو ہمارے اور آپ کے عمل کرنے کی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ قرآن جو جتنی بار پڑھے گا اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو میرا حساب تو یہی کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن خود جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ 100 دفعہ پڑھتا تھا، کبھی اس نے کوشش ہی نہیں کی، بجائے ثواب کے جو ایسے ہی رٹے لگا رہے ہیں، دوسروں کو بخشتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن جو ہے بجائے ثواب کے ان کے لیے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ثابت ہونے والا ہے۔